امریکہ نے پاکستان کے لیے برآمدات پر ٹیکس کی شرح کو 29% سے کم کر کے 19% پر اتفاق کیا۔ وزارت تجارت نے تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ اسپیکر سردار یاسر صادقی زیر صدارت اجلاس وزارت منصوبہ بندی اور ترقی سے متعلق سوال پر جواب نہ آنے پر اسپیکر برہم۔ سیکورٹی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کو طلب کر لیا، کہا میں اب تحریری جواب بھی لینا شروع کر دوں گا۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق سوال کا جواب نہ آنے پر بھی اسپیکر برہم اسٹیٹ بینک کا اسپیشل آڈٹ کروانے کا دیا۔ دوستی کے دعوے، پابندیوں کے تھپڑ، ٹرمپ نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ بھارت کو بڑا جھٹکا، مزید 25% ٹیرف عائد، مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا۔ ٹرمپ نے اضافی پابندیاں بھی لگا دی۔ ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت کو روسی تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ اضافی ٹیرف لگانے پر مودی سرکار تلملا اٹھی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان جیسوال نے کہا کہ اضافی ٹیرف کا امریکی اقدام بہت افسوسناک ہے۔ یہ اقدامات بلا جواز اور غیر منصفانہ ہیں۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے کہا ٹرمپ مسلسل بھارت کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ مودی ٹرمپ کا نام تک لیتے، ہمت کریں، ٹرمپ کو جواب دیں۔ مودی ڈرپوک ہیں، ان میں حوصلہ نہیں۔ مودی سرکار کی غیر جانبداری کے دعووں کا پردہ چاک، بھارتی ساختہ پرزے روسی جنگی ڈرونز میں استعمال ہونے کا انکشاف۔ مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کمانے میں مصروف۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی ساختہ پرزوں پر مشتمل ڈرونز فرنٹ لائنز اور شہری آبادی پر حملوں میں استعمال ہوئے۔ یوکرینی حکام کا بھارتی پرزوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,40,000 کی سطح کو بھی کراس کر گیا۔ انڈیکس میں 900 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1,45,088 پر بند ہوئی تھی۔ کاروباری برادری کا اہم مطالبہ پورا، ٹیکس فراڈ پر گرفتاری سے قبل تاجروں سے مشاورت لازم قرار۔ ممبر لینڈ ریونیو آپریشنز تاجر کی گرفتاری سے قبل کاروباری برادری کے نمائندوں سے مشاورت کرے گا۔ مشاورت کے بغیر کسی تاجر کے خلاف تحقیقات کی منظوری نہیں دی جا سکے گی۔ مشاورت کے لیے ہر زون میں تاجر برادری کے نمائندوں پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی قائم ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ وفاق اور پولیس کو نوٹس جاری، پیر تک جواب طلب۔ پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی، گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ جو کام پچھلے 45 سال سے نہیں ہوا وہ بلاول بھٹو کی حکومت میں مکمل ہوا۔ مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں جب حکومت ملی تو وعدہ کیا کہ کام مقررہ مدت میں کریں گے۔ 22 سال قبل پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے کام شروع کیا گیا تھا۔ آبادی بڑھی تو پانی کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ نئی کینال کو بنانے کے بعد پرانی کینال کی بھی مرمت کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے 20 کروڑ گیلن پانی یومیہ کراچی کو ملے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں دلچسپی صورتحال، عبدالقادر پٹیل اپوزیشن کی طرف گئے تو اسپیکر نے کہا انہیں اپوزیشن بینچوں پر بٹھا لیں۔ پی پی رہنما عبدالقادر پٹیل اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کامنٹ کیا، کیا یہ نئے اپوزیشن لیڈر آگے ہیں؟ ایوان میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے قہقہے گونج اٹھے۔ 16 سال بعد خاتون سرکاری ملازم کی نوکری سے برخاست کرنے کے خلاف اپیل منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اویس نے تسنیم کوثر کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا کہ محض انکوائری کی بنیاد پر کسی کو نوکری سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق دیے بغیر نوکری سے نکالنا ممکن نہیں۔ عدالت نے خاتون کو نوکری سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ متعلقہ اتھارٹی کو درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات کی دوبارہ انکوائری کی ہدایت، واجبات کی ادائیگی کو انکوائری کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ سپریم کورٹ کا پولیس کو پسند کی شادی کرنے والی لڑکی اور فیملی کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم۔ مذہب کی تبدیلی اور پسند کی شادی کے کیس میں عدالتی حکم پر لڑکی بینش سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیش۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اپنی پسند سے شادی کی؟ آپ کے والد کا کہنا ہے کہ دباؤ کے تحت زبردستی آپ کا مذہب تبدیل کروایا گیا۔ لڑکی نے کہا میں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا، شوہر کے ساتھ خوش ہوں، والد دھمکیاں دیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ عدالت نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریوں میں پیش بیجز، جھنڈیوں اور قومی لباس سے مزین ملبوسات کی دکانوں اور سٹالز پر رش۔